تو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہو چکی ہے۔ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ لوگ کیسے بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کا فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں وزارت دفاع کے وکیل سے مکالمہ۔ اسی پر بات کریں گے، حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، سماعت کا حوال بتائیے گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ خواجہ حارث جو کہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں وہ آج بھی اپنے دلائل مکمل نہیں کر سکے اور کل بھی اپنے دلائل کا آغاز کریں گے ایک مرتبہ پھر، اور یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق جو فیصلہ تھا اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں جس کے اوپر یہ سماعت ہوئی ہے، اور سماعت کے آغاز میں خواجہ حارث کی جانب سے جب دلائل کا آغاز کیا گیا تو بیسکلی ان کی جانب سے سپریم کورٹ کے ایک کیس کا حوالہ دیا گیا جو کہ لیاقت حسین سے متعلق کیس تھا۔ اس کے بعد خواجہ حارث کی جانب سے یہ بھی پوائنٹ اٹھایا گیا کہ فوجی اہلکار کو کام سے روکنے پر اکسانے سے متعلق جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جاتا ہے، اور جو بھی جو ریٹائرڈ آفیسر ہے یہ باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ ایک آرڈر دے چکی ہے کہ ریٹائرڈ فوجی اہلکار جو ہے وہ سویلین تصور کیا جائے گا، جس کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ خواجہ صاحب آپ کا جو کیس ہے وہ آپ ایف بی علی کیس کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، جبکہ ایف بی علی کیس میں جو ہے حاضر سروس اور ریٹائرڈ دونوں افراد جو ہیں وہ ملوث تھے، دونوں افسران ملوث تھے، جبکہ خواجہ حارث کی جانب سے دلائل میں یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ریٹائرڈ افسر جو ہے وہ سویلین کنسیڈر ہوگا تو ان کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، جبکہ عدالت کی طرف سے یہ بھی پوائنٹ اٹھایا گیا کہ کیا جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس کے اندر کسی آرمی اہلکار کی جانب سے شکایت کی گئی تھی، کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے آرمی افسر کی شکایت کرنا لازمی ہے، اس کے بعد ہی ٹرائل کیا جاتا ہے، جبکہ جسٹس حسن اظہر رضوی جو تھے ان کی جانب سے اہم مکالمہ کیا گیا، اہم سوالات اٹھائے گئے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا کیا اس کے اندر کسی آرمی اہلکار کے خلاف بھی ٹرائل کیا گیا ہے، کیونکہ جو عوام تھی، جو لوگ تھے، وہ کیسے ایک کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے اور کسی کی جو ہے وہ مدد کے بغیر، تو جس کے اوپر خواجہ حارث جو تھے ان کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ کسی آرمی افسر کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل نہیں کیا گیا۔ اوورآل دلائل کل بھی جاری رہیں گے، پر لیکن جو 1 پوائنٹ جو سوال تھے، اہم سوالات جو اٹھائے گئے تھے وہ بیسکلی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا کہ بھئی کس طریقے سے آپ عدالت کو مطمئن کریں، کیونکہ جسٹس نعیم اختر اخوان کی جانب سے یہ بارہا سوال اٹھایا بھی گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے اندر جن ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا ان میں سے مخصوص لوگوں کو جو ہے کس آرڈر کے تحت، آرمی ایکٹ کے تحت ان کا جو ہے وہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، اگر کوئی آرڈر ہے تو وہ عدالت میں پیش کریں۔ تو یہ آج اوورآل سماعت کا احوال تھے، سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کل بھی خواجہ حارث جو ہے جو کہ وزارت دفاع کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ ٹھیک ہے، سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ حسیب، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔